دنیا انسانوں سے آباد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا، لیکن ان دونوں کے لیے وہاں حالات پیدا ہوئے اور وہ درخت جس کے قریب نہ جانے کا حکم تھا اس کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ انسانی تاریخ پر نظر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس دنیا میں حالات ہمیشہ رہے، خاص طور سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باطل ہمیشہ سرگرم رہا ہے، اور اس نے اسلام کا راستہ روکنے کی ہر وقت ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس نے تو اللہ کے سامنے ہی بڑی رعونت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اے اللہ، ان انسانوں کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ میں جو معلم الملکوت تھا، میں جو قابل احترام تھا، آج میں رادے درگاہ بنا دیا گیا اس انسان کی وجہ سے۔ آپ میری یہ بات سن لیجئے، میں اس انسان کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے لیے گھات لگاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، داہنے سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میری یہ پیشین گوئی سن لیجئے کہ ان انسانوں کی اکثریت آپ کی ناشکر گزار ہوگی۔ وہ اس وقت سے محنت میں لگا ہوا ہے، حالات ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں، حالات ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں۔ کیسے کیسے حالات نہیں آئے ایمان والوں پر، لکڑی کی طرح آروں سے انہیں چیرا گیا ہے، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈالا گیا ہے، اور قصور کیا تھا؟ قصور صرف یہ تھا کہ یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ بروج میں وہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ خندقیں کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی، اب شعلے جب بھڑکنے لگے تو ان ایمان والوں کو ان آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ خود قرآن کہتا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، یہ جرم تھا ان کا، اور اس پاداش میں انہیں یہ سزا بھگتنی پڑی۔
مکی زندگی میں جب مظالم اپنی حد سے گزرنے لگے اور مسلمان ظلم کی چکی کے درمیان پیسا جانے لگا، تو اس موقع پر بعض زبانوں پر یہ بات آ گئی، یہ حالات کب تک رہیں گے؟ ظلم کی یہ تاریکی کبھی چھٹے گی یا نہیں چھٹے گی؟ تو انہیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ عام امتی تو امتی نبی بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالات اس دنیا میں رہے ہیں، رہیں گے اور ہیں، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی اللہ نے اس دنیا میں اس امت کو برپا کیا ہے۔ اس امت کو خاص ذمہ داری کیا دی گئی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی گئی۔ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حالات سے مقابلے کے لیے نہیں ہے؟ برائیوں کو روکنا اور بھلائیوں کو پھیلانا، کیا یہ حالات میں تبدیلی لانے کا دوسرا نام نہیں ہے؟ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یہ امت برپا کی گئی ہے، تو اس سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جو حالات ہیں یا ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات دنیا میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ ہمارا کام ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ وہ اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں۔ وہ کہاں آئے تھے؟ وہ اسی ہندوستان میں آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے تھے۔ پہلا انسان ہندوستان میں آیا ہے، لہذا ہندوستان سے لاکھ کوشش کرنے والے انسانیت کو اور مانوتا کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے، لہذا اسلام کو ہندوستان سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تاریخی واقعات کا تسلسل آپ دیکھیے، اسباب کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب جب کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے محافظین کو کھڑا کیا ہے اور اسلام کی حفاظت کروائی ہے۔ پہلا نبی اسی ملک میں آیا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور ختم نبوت کا تاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا، تو آپ کے اس دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت ہندوستان میں آ چکی تھی۔ ابھی پورے جزیرۃ العرب میں اسلام نہیں پھیلا تھا، ابھی غزوہ تبوک کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا،
ابھی تبوک کا وہ خطرناک سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا کہ اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. اس کی شہادتیں موجود ہیں، تاریخی آثار اور قرائن موجود ہیں. ابھی کیرلا کے اندر ایک سیلاب آیا تھا، جمعیت علماء نے وہاں بہت بڑا کام کیا ہے. اس سلسلے میں میرا کیرالہ جانا ہوا. وہاں دوستوں نے مجھے ایک مسجد بتائی، اس میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی اللہ نے توفیق بھی دی. مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں تعمیر ہونے والی یہ سب سے پہلی مسجد ہے. چھوٹی سی خوبصورت لکڑی کی مسجد ہے. وہاں میں نے جو کتبہ دیکھا لکھا ہوا تھا اس کا سن تعمیر 629 عیسوی. 629 عیسوی لکھا ہوا تھا. میرا ذہن پیچھے گیا کہ سیرت نگار اور مورخین سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت لکھتے ہیں وہ 571 عیسوی بتاتے ہیں. 571 عیسوی. 29 سال ادھر اور 29 سال ادھر، کل کتنے سال ہوئے؟ 58 سال ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال رہے. یعنی آپ کی عمر شریف 58 سال کی تھی جب یہ مسجد آپ کے ہندوستان میں کیرلا میں تعمیر ہو رہی ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے. جس سرزمین کو اللہ نے پہلے نبی کے لیے منتخب کیا تھا، جس سرزمین کو اللہ نے وحی کے پہلے نزول کے لیے منتخب کیا ہو، جس سرزمین کو اللہ نے جبریل کی کسی نبی کے پاس پہلی آمد کے لیے منتخب کیا ہو، جس سرزمین میں اللہ کی الوہیت کا نغمہ سب سے پہلے گایا گیا ہو، جس سرزمین کی فضاؤں میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا نعرہ سب سے پہلے بلند کیا گیا ہو، اور جس سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کی آمد ہو چکی ہو اور اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہو، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ تاریخی قرائن اور حقائق ہمیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ منشأ خداوندی ہے کہ اسلام اس ملک میں باقی رہے اور مسلمان اس ملک میں باقی رہیں. ہندوستان کی تاریخ میں اور اندلس کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے. 800 سال مسلمانوں نے وہاں بھی حکومت کی، 800 سال مسلمانوں نے یہاں بھی حکومت کی تھی، اور پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی میں اسلام اندلس میں بھی داخل ہوا تھا، طارق بن زیاد کے ذریعے، اس کی فوج کے ذریعے. اور خشکی کے راستے سے پہلی صدی ہجری کے آخر میں محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام سندھ کے علاقے میں آیا تھا. 12,000 کی فوج لے کر کے طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر اترے تھے، اور 12,000 کی فوج لے کر ہی محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے. لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ طارق بن زیاد کے قدم بڑھتے ہی چلے گئے اور محمد بن قاسم کے بھی قدم ہندوستان میں رکے نہیں، منزل پر منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن اسی وقت، عین اس وقت اقتدار میں تبدیلی ہوتی ہے. ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنتا ہے. اس نے پہلا حکم جو جاری کیا محمد بن قاسم کو ہندوستان سے گرفتار کر کے لایا جائے.
اور اندلس سے موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر کے لایا جائے. ہندوستان میں محمد بن قاسم کی فوج کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اندلس میں اسلامی فوج کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. دونوں سپہ سالاروں کا انجام بھی ایک جیسا ہوا. محمد بن قاسم کو تو شہید کر دیا گیا اور طارق بن زیاد تاریخ کے اندھیروں میں اس طرح گم ہو گیا کہ اس کے بعد آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی موت ہوئی تو کہاں ہوئی اور کس حالت میں ہوئی. وہ شہید ہوا یا اپنی طبعی عمر پا کر مرا، کچھ پتہ نہیں. اتنی مماثلت ہے. اور پھر اندلس میں اسلام کو جو شان و شوکت حاصل ہوئی وہ دنیا جانتی ہے. منار نور تھا اپنے وقت میں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑی بڑی جامعات، بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی خانقاہیں، علماء، فقہاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اللہ. لیکن جب حالات آئے تو ایسے آئے کہ آج وہاں صرف دو چیزیں باقی ہیں: قصر الحمراء اور مسجد قرطبہ. اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ گیا. اس کے علمی مقام اور مرتبے کا یہ حال تھا کہ جس وقت اندلس علم کی روشنی سے نہایا ہوا تھا، یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. یورپ میں علم کی روشنی اندلس سے ہی پہنچی اور وہاں تصنیف ہونے والی کتابوں سے ہی فائدہ اٹھا کر کے لوگوں نے علمی منزلیں طے کرنی یورپ میں. اقبال نے کہا تھا جب وہاں جا کر اندلس کے کتب خانوں کی کتابیں دیکھی تھی یورپ میں، کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اس کا وہی صورتحال یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ نے یہاں اسباب پیدا کر دیے. اکبر نے جب حالات بگاڑنے کی کوشش کی اور ایک نیا دین قائم کیا اور اس نئے دین پر چلنے کو ضروری قرار دیا، تو اس اکبری فتنے کو ختم کرنے کے لیے سرہند کی سرزمین سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا. ان کی کوششوں، ان کی محنتوں، ان کے خلفاء اور ان کے صاحبزادگان کی کوششوں کا یہ نتیجہ برآمد ہوا. وہی تخت سلطنت جس پر کسی وقت اکبر جیسا ملحد بے دین بادشاہ بیٹھتا تھا، وہ وقت آیا کہ اپنے وقت کا ولی اورنگزیب عالمگیر بیٹھا. جب جب حالات اس ملک میں بدلے ہیں اور کچھ خطرہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ملک میں اپنے بندوں کو کھڑا کیا ہے. انگریزوں نے یہی کوشش کی تھی. اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ، ان کے صاحبزادگان اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو کھڑا کیا جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ملک کی آزادی کا نعرہ دیا. اور پھر جب 1857 میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پورا ملک انگریزوں کے آہنی پنجوں میں اس طرح جکڑا جا چکا کہ اب نظر آتا تھا کہ اب اس ملک میں انگریزوں کا اقتدار ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس طرح انگریزوں کا قہر و غضب یہاں کے علماء پر، مدارس پر، خانقاہوں پر ٹوٹ کر بجلی بن کر گرا تھا، وہ مدارس جو سرکاری امداد سے چلتے تھے، نواب چلاتے تھے، جاگیردار چلاتے تھے، جب نواب نہیں رہے، جاگیردار نہیں رہے، سرکاریں نہیں رہی، راجے مہاراجے اور بادشاہ نہیں رہے، تو مدرسے بھی ختم ہو گئے.
اب اس ملک میں اسلام کی حفاظت کیسے ہو؟ اب اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علوم شریعت کی نشر و اشاعت کیسے ہوگی؟ علوم اسلامیہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پورے ملک میں اللہ کے نیک بندے فکر مند ہیں، راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، پیشانیاں رگڑ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر۔ اور اس وقت اللہ کے ہر ولی کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا جا رہا ہے، مدرسے قائم کرو، مدرسے قائم کرو، مدرسے قائم کرو۔ ہر اللہ کے ولی کے دل کی یہ آواز ہے، اور بالآخر اللہ نے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ دیوبند جو بہت ہی معمولی حیثیت کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کوئی شہر نہیں ہے، ہندوستان میں جو قصبے ہیں ان قصبوں میں بھی معمولی حیثیت کا ایک قصبہ ہے۔ اللہ نے اس کام کا آغاز وہاں سے کروایا، اور جس خاندان کے چشم و چراغ آج ہمارے اس اسٹیج کی زینت ہیں، اسی خاندان سے اللہ تبارک و تعالی نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور وہاں سے ملت اسلامیہ ہندیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ملک کے چپے چپے میں مدرسے قائم کرو، مکاتب دینیہ قائم کرو، اور اسے جال کی طرح پورے ملک میں پھیلا دو۔ اور اس پیغام کو ہندوستانی مسلمانوں نے اس طرح قبول کیا کہ آج مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہمارے ملک کی شناخت اور پہچان بن گئے۔ جس نہج پر اور جس طریقے پر مدرسے ہمارے ملک میں چلتے ہیں، دنیا میں کہیں اور نہیں چلتے۔ دنیا کے کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان اگر کسی وجہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ مسجد تو اپنے ساتھ ضرور لے جاتا ہے، جہاں جاتا ہے مسجد بناتا ہے، جہاں جاتا ہے مسجد بناتا ہے۔ لیکن ہندوستان کا مسلمان اگر یہاں سے کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے یورپ میں منتقل ہوتا ہے، افریقہ میں منتقل ہوتا ہے، تو وہ مسجد بھی بناتا ہے اور مدرسے بھی بناتا ہے۔ مدرسے اس طرح ہماری پہچان بن گئے، ہماری شناخت بن گئے کہ ہندوستان کا مسلمان جس طرح مسجد کے بغیر اپنی دینی زندگی کا تصور نہیں رکھتا، اسی طرح مدرسوں کے بغیر بھی وہ اپنی دینی زندگی کا تصور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کے دل کی آواز تھی، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکے میں تھے، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے ہندوستان میں دیوبند میں ایک مدرسہ بنایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، رفیع الدین تم کہتے ہو مدرسہ ہم نے بنایا ہے، رات رات بھر پیشانیاں ہم نے رگڑی ہیں،
اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے ہم نے تر کیا ہے اور اللہ کے سامنے یہ گڑ گڑائے ہیں کہ اے اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر. ہمارا خیال تو تھا کہ مدرسہ بنے گا یا تو گنگوہ میں بنے گا یا تھانہ بھون میں بنے گا، لیکن اللہ نے یہ سعادت دیوبند والوں کے حصے میں رکھی تھی، مدرسہ وہاں بن گیا. تو تم کہتے ہو کہ ہمارا مدرسہ اور ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سبب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان مدارس اسلامیہ کو قبول فرمایا ہے، سبب کے درجے میں. اور اس کے مشاہدات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہندوستان میں جتنی بھی دینی چہل پہل ہے، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ہندوستان میں، کسی بھی نام سے، کسی بھی تنظیم کے نام سے، کسی بھی جماعت کے نام سے، وہ سب مرہون منت ہیں دارالعلوم دیوبند کی، وہ سب مرہون منت ہیں مدارس اسلامیہ کی. ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب فرما رہے تھے جمعیت علماء یہ کر رہی. میں کہہ رہا ہوں جمعیت علماء کیا ہے؟ مدارس اسلامیہ ہی کا فیض ہے. مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو جمعیت علماء بھی نہ ہوتی. جمعیت علماء قائم ہوئی ہے شیخ الہند کی فکر کی بنیاد پر. شیخ الہند کہاں سے آئے تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی کہاں سے آئے تھے؟ مفتی کفایت اللہ کہاں سے آئے تھے؟ صاحبان الہند کہاں سے آئے تھے؟ حفظ الرحمان سیوہاروی کہاں سے آئے تھے؟ مولانا اسعد مدنی کہاں سے آئے تھے؟ اور آج مولانا ارشد مدنی یا مولانا محمود مدنی کہاں سے آئے؟ سب مدرسوں کی ہی چشم و چراغ تھے، مدرسوں کی چٹائیوں پر ہی بیٹھنے والے لوگ تھے. خانقاہی سلسلے کو دیکھ لیجئے اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے مدرسوں کی چٹائیوں پر اپنا وقت گزارا ہے، مدرسوں سے ہی اٹھے ہیں. آج الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت پورے عالم میں چل رہی ہے، عالم کے گوشے گوشے میں چل رہی ہے، اور اس کا فیض بہت عام ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بندوں کی زندگیوں میں اس کی محنت کے نتیجے میں تبدیلی آئی ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں یہ جماعت کیسے بنی، کس نے بنایا، وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں کے تربیت یافتہ تھے، کہاں کے فیض یافتہ تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا یوسف صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا انعام صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا زبیر صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ اور آج کے جو موجودہ لوگ ہیں جماعت کا نظام سنبھالنے والے، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ سب مدارس اسلامیہ کا فیض ہیں. اللہ نے مدارس اسلامیہ کو اسباب کے درجے میں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے. اس لیے اے مسلمانوں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے پاس امانت ہے ہمارے بزرگوں کی. اس امانت کی حفاظت کرنا، اس امانت کو ترقی دینا، اور پھر اس امانت کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپیل نہیں کی جاتی. آپ کے گھر میں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کی جو ضرورتیں ہیں، کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سے اپیل کی جائے کہ آپ کے بچے کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ کپڑا بنوا دیجئے؟ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم اپیل کریں آپ سے کہ آپ اپنے گھر میں کھانے کا بندوبست کیجئے؟ مدرسوں میں جو کام ہوتا ہے اور جس طرح سے تعلیم کا اور تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے.
اس لیے میرے دوستو، ان مدارس اسلامیہ کے بقا اور ان کے استحکام کی کوشش کرو. یہ زندہ ہیں اس ملک میں تو انشاءاللہ اسباب کے درجے میں ان کے ذریعے اللہ اس ملک میں اسلام کو باقی رکھے گا، مسلمانوں کو باقی رکھے گا، اور ہندوستان کا مسلمان اپنی پوری شناخت کے ساتھ اس ملک میں موجود رہے گا. دیکھو، وہ ملک جو لوگوں نے اسلام کے نام پر بانٹ کر لیا تھا، پاکستان بنایا تھا، اور نعرہ کیا دیا تھا؟ ہم شریعت کا نظام قائم کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ سوچو ذرا، آج ہندوستان کا مسلمان مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہا ہے، قانونی لڑائی لڑ رہا ہے. لیکن پاکستان کا مسلمان اور اسلام کے نظام کا نعرہ دے کر قائم کی جانے والی حکومت سن 62 میں ہی وہاں سے مسلم پرسنل لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. سن 62 ہی میں مسلم پرسنل لا ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر غلام محمد پرویز کا مرتب کیا ہوا نظام معاشرت وہاں کا قانون بن چکا ہے. اس لیے ان حالات سے گھبرانا ہمیں نہیں ہے. ہمارا ملک یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اور آج دنیا کے جو حالات ہیں اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک اور وہاں سے لے کر کے وہاں تک، ان حالات کو دیکھ کر اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر میں ایک معمولی سا انسان اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے ملک کے حالات کے بارے میں اس طرح سے اپنی بات کہہ رہا ہوں. کوئی ان ملکوں میں تو جا کر کہے اس طرح سے اپنی بات جو مسلمان کا اپنا ملک کہلاتا ہے جرات کسی کی؟ وہاں تو جمعہ کے خطبے بھی لکھ کر ملتے ہیں، اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ کر سکتا ہے خطیب، نہ ایک حرف کم کر سکتا ہے. اس لیے یہاں جو نظام جمہوریت ہے، اس نظام جمہوریت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مقصود کو حاصل کرنے کا جو وسیلہ ہو، اس وسیلے کو بھی بروئے کار لانا ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس لیے نظام حکومت جمہوری ہو، ہمارے ملک کا دستور محفوظ رہے، اور ہم کو جو حقوق اس میں ملے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اس کی کوشش کرنا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. ملکی ذمہ داری بھی ہے، ملی ذمہ داری بھی ہے. اور اس ذمہ داری کو میں ابھی ایک جگہ گیا تھا، مدرسے کا جلسہ تھا، تو ذمہ دار نے مجھ سے پوچھا، وہاں دونوں طرح کے لوگ موجود تھے، وہ علماء بھی موجود تھے جو مدرسوں میں کام کرتے ہیں، اور وہ علماء بھی موجود تھے جو مدرسوں کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ میں بھی کام کرتے ہیں. مجھ سے یہ پوچھا کہ ابھی الیکشن آ رہا ہے، ووٹنگ کا دن ہوگا تو ہم مدرسوں میں چھٹی کریں یا نہ کریں؟ تو میں نے کہا یہ آپ کے اوپر ملی فریضہ ہے کہ مدرسوں میں چھٹی کریں. اور وہ جو جماعت سے جڑے ہوئے علماء تھے، میں نے ان سے کہا میں آپ سے مخاطب ہوں، اور بڑی ہمت کر کے آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، ذرا بھی ایک جملہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا کہ فوراً جماعت مخالف کا لیبل پیشانی پر چسپاں کر دیا جاتا. ہمارے یہ بھائی ہر وقت اپنی جیبوں میں جماعت مخالف جس لیبل پر پرنٹ ہو وہ لیے گھومتے رہتے ہیں. جہاں ذرا آپ نے کوئی بات کہی اور نکالا اور اس کو فوراً پیشانی پر لگا دیا، یہ آدمی جماعت کا مخالف ہے. میں نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں اور جرات کر کے کہتا ہوں، آپ لیبل لگانا ہوگا لگا دیجئے گا، نہیں لگانا ہوگا مت لگائیے گا. اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی ترتیب جماعت میں جانے کی بنی ہوئی ہے
تو خدا کے لیے اگر الیکشن کی تاریخ میں وہ ترتیب آ رہی اس کو آگے پیچھے کرو، اس کو آگے پیچھے کرو، اس تاریخ کے بجائے اگلی تاریخوں میں جاؤ یا پہلے جاؤ، 3 دن لگانا ہے پہلے لگا لو یا اس کے بعد لگاؤ، یا اگر وہی تاریخیں طے ہو گئی ہیں تو اس کو آگے پیچھے کر لو، اس میں کوئی آپ پر گناہ نہیں ہوگا اور ایک ملی اور اہم کام ہوگا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ Please subscribe.